الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید کا 18 پارہ سورہ نور تیسرا رکوع اور 22ویں آیت میری میں تمہارے سامنے تلاوت کی. قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء حسنہ کا بیان ہے. سونے اور اعلیٰ نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے اور ان میں نصاب مختصر جناب رسالت ما فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ 100 تو ایک کاٹی یعنی 99 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے من احسا داخل کرنا جہاں آدمی انہوں کا احساس کر لے وہ جنت داخل ہو جاتا. تو احساس عربی زبان چند مانے دیتا یاد کرنا، انہوں نے سمجھنا اور اپنی طاقت کے مطابق انہوں کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنا. جو نام پھر آدمی کو چاہتے ہیں وہ حق ادا کرنا. یہ 3 کام ہو جان کہ وہ نام یاد کر لے جان، انہوں نے مانا سمجھ لے جان اور پھر سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتہ اللہ کی احسانہ میرے کو کی فائدہ کرتی ہے، انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ جب میں 2 لفظ تمہارے سامنے بولوں گا، ایک تحقق کہ پہلا اللہ تعالیٰ کی احسانہ پوری طرح ذہن سے واضح روشن ہونی چاہیے، اپنے رب کو پہچانے دیں، پہچان کا حق ہے. اور دوسرے پاس تخلق کہ پھر وہ قسطیں جہاں انہوں کے مطابق خود اپنے اندر بھی نمونہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ 2 شیاں حاصل ہو جان، تحقق کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صحیح سمجھ آ جائے اور تخلق اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق بشر ہوں گے جنوں کے آدمی وہ بھی پیروی اور تکلیف کر سکتا اللہ کا نمونہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. حدیث میں یہ مشہور ہوئی ہے مگر مفہوم تھی کہ تخلق باخلاق اللہ کہ جن عادتیں تھوڑے رب دیا وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگو اور اللہ کے رنگ نہ بہتر رنگ کوئی نہیں. وہ قصہ ہے ہی وہ دنیا حسنہ انہیں جائب کوئی نہیں، سامنے کوئی نہیں. تو قرآن مجید اور حدیث رسول علیہ السلام اگر تھی سمجھو کہ شرع ہے صرف اسماء حسنہ سے تقاضا ہے. اللہ کے نام جڑے نا یہ جید ہے، پورا دین جڑا یہ نکلتا. یہاں ناموں میں اگر کوئی سمجھ لگے کہ شریعت میں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، وہ سب تو بڑا کلیئر ملک ہے، کسی عالم قسم کی لوڑ نہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کی رہنمائی کروں گی تیرے رب کی احسان ہے بات پسند کروں گا یا نہیں کروں گا. ہاں اس کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر بہت ساری حدیث کے اندر قرآن اللہ یحب کہہ کر کہ اللہ یہ باتیں پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکر اللہ یہ باتیں ناپسند کرتا. وہ اللہ تعالیٰ دیا وہ شانہ ہی دنیا وہ اپنا ظہور چاہیے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث میں تمہارے سامنے پڑھوں گا جن رسول اللہ نے حوالہ دے کہ اللہ کیونکہ یہ ہے اس لیے یہ پسند کرتا ہے. یہ جو کچھ میں تم دسیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ سارے کو مطالبہ چاہوں گے یہ وجہ رب نہیں منگے گے کہ پھر رب تھوڑے کا چیز دیکھنا چاہو. نمونے کے طور سنم رسول کریم علیہ السلام فرماؤں گے کئی سارے صحابہ کہوں گا ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل جمال میں پسند کرتا. اس کو جس کا جمال نہ پایا جائے گا حسن نہ ہوگا اللہ نے کبھی پسند نہیں ہوگا. وہ جمیل
وہ خود بےعیب ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، حسن پسند ہے. حسن ہر شاید ہی ہے. کوئی لکھنا چاہے وہ کچھ خط ہونا چاہیے، کوئی بولنا چاہے وہ بھی خطابت تفصیل ہونی چاہیے، وہ کام کرے تو جان ہونا چاہیے. میں نہیں بناوے تو آپ نے میں بناؤ اس مردے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے کام کرو گا کام کیتا لے کے ہوگا وہ کہنا چاہیے یار لائٹ کھولی دینا لائٹ کھولی ہاتھ یہ سب جمال کا لباس صاف ستھرا ہوئے، اٹھنا بہنا صاف ستھرا ہوئے، شائستگی اور تحریر جن لوگوں نے ہے اس ساری استعمال کرنا. اللہ جمیل ہے وہ بے جمالی کیوں پسند کروں جتنے تمہیں کما پایا جاتا ہے نظر آؤں وہ بات اللہ نقصان نہیں ہو سکتی، دین نہیں ہو سکتی. ایک حدیث پاک فرمایا اللہ تعالی جواد یحب الجود، اللہ خود جواد ہے وہ جود میں پسند کرتا. اور یاد رکھو انسانوں کے لیے لفظ بولتے جاتے مگر انسانوں کو کوئی جواب نہیں ہو سکتا، نبی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری ہر ایک بھی نیکی کی تو فرض ہے کہ اللہ خوش ہو جائے جنم لگ جائے. سامنے کوئی ایسی نیکی نصیب ہو ہی نہیں سکتی جس کوئی نہ کوئی سارا مقصد اور غرض نہ ہوئے. بندے کیوں نہ دیش میں چیزاں پھڑ ملے جواب صرف اللہ کے لوگوں نے جو کچھ زندہ ہوتے تو بھی کوئی غرض کوئی بدلا نہیں چاہتا دن لوٹ کے پوچھا میرے جواب اللہ جواب ہے. جواب نہیں پڑھنا جواب مبارک رکھنا یہ بولتی جنہیں ادھر جمیل سی تو جمال میں پسند کرنا فرمایا اور جواب ہے اس کو جود میں پسند کرنا. بے غرض جو لوگوں میں یہ پہلے ہوئے جو ہے ووٹ دیں گے سامنے یہ ساری حمایت کرے کچھ جواب خدا نہ محبت کرو کہ جھوٹ نہ کرو یعنی گل خبری یا خدا کا نام نہ لو یا وہ ورگے بندی کوشش خدا نمونہ اپنے اندر پیدا کرو. ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق ہے حدیث میں نمونے میں دی ہے. رسول اللہ پہلا حوالہ دے دے کہ اللہ رفیق ہے نرمی کرنا یحب الرفق وہ کرتے شریعت دے کرتے رفق دے نرمی کر. اور اس سے حدیث پاک فرمایا اللہ ہر اس بندے میں پسند کرتا جسے رفق ہے نرمی، گھر کی بھی بچوں نہ نرمی، دوستانہ نرمی، کاروبار کی نرمی. ان اللہ تعالی حب عبدا سمن دسترا ویزا با وزک اللہ وہ بندہ پسند ہے جڑا دیکھے تب نرمی کرے، کرنا دیکھنے والے خریدے تب نرمی کرے، اور جب مطالبہ مخلوق کو کرے تب نرمی. یہ سارا رشتہ گاہ تو گاہ ضرور ہے شریعت سے بن گئی گاہ تو گاہ کام جاری نہیں. اس سے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی احسانات ایک شان ہے اللہ رب العالمین ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ آپ کریم ہے کرم سمجھے. دیکھ لو کہ حدیث پاک بھی کس طرح شروع ہوئی کہ اللہ رفیق ہے جمیل ہے کریم ہے. اگے بھی شان کرو ہوئی چاہوں گی تو کی اور نظر آواز تخلق ہے وہ عادت اپنے پیدا کرو رب اپنا رنگ تو پہ چڑھیا دیکھنا چاہوں گا. اور اسی طرح یہ مشہور حدیث ہے ان اللہ ذکر یحب الذکر، اللہ ذکر ہے صاف اور کوئی جوڑا نہیں کوئی شریک نہیں تو ذکر نقصان ہے. سامنے اس سے ہدایت جنہ کی ذکر کر سکتے تھے حتیٰ کے دستن مرتا پاؤ استنجا بھی کر کہ تاک کیسے ہونے کی کھجورا کھا کے جا صاف ہونے کی. اور نماز بھی رکھتا نہیں تم دسیا دنے جو پڑھی جانا شام میں مغرب کی نماز کے اندر رکھتا رکھتی ہے رات میں پڑھی جانا ذکر رکھتے تو جب مجبورا ہوئے دن کی نماز رکھنا گا رات چاک بنے ایک بچے اسے جڑا انسان کے ذہن کے بٹھاوے تیرا رب وحدہ لا شریک اور جناب کوئی جوڑا نہیں. تو فرمایا اللہ ذکر ہے ذکر نقصان. اور ایک طرح فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ تعالیٰ یحب معالی الامور واشرافا ویکلستا. اے سنے اللہ علی عظیم بلند انسان نہیں چاہتا بہت بلند کمینہ نہ ہو سارے کمینے کم جڑے اللہ نے ناپسند ہے. اشرافا انسان کو بلندیاں چاہتا کہ میں عظیم اور اعلیٰ ہے یہ نہ ہونا چاہیے. اللہ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کرام تو سب پڑھنے کی سمجھو اب جا کسی کا محتاج نہیں باقی سارے وہ محتاج یعنی سب نے فائدہ پہنچا رہا آپ کسی کو نے کوئی غرض نہیں نہ ان کو حاجت ہے ایک سمجھ ہو کسی کا محتاج نہیں باقی سب کے محتاج باقی سب وہ محتاج.
تو فرماؤں گے اگر تو سمجھنا تعلق رکھنا گر اللہ سمجھ دل بچائی آج حد دے اسباب دے بچائی اور تیرا خدا نہیں کسی اسباب کا محتاج ہے تو کہے چکر پہ میں امریکہ کی امداد چاہیے پرانے کی امداد چاہیے قرآن کا سہارا نہ ہو تھی سمجھنے میں نہ منتے ہوئے اللہ اس کا من میں منو جس خدا نے کسے کہہ دیتا ہے انہیں حکم دینا ہوگا اور بندہ مومن کا کام بھی ہے جو سمجھ بنے آپ نہ کسی وقت ٹھہرا دے محتاج نہ بنے اور باقی سارے خلقت میں خیر ایک جو نالے ہو جائے یا لوگوں تعلق توڑ جائے نہیں سمجھ بنے کہ خود نہیں کسی کو لانا لوگوں نے دینا ریس کر کے جو مومن پہنچ جاتا پھر اللہ سمجھ کے اندر حق رکھنا تو میرا اس رب نہ تعلق ہے میرا سمجھ ہے مسلم مستی بے نیاز غیر سو اہل عالم را سراپا خیش اندر مسلم ہے سمجھ ملنا بے نیاز غیر سو سارے جہان سے نہیں بول رہا تو کچھ نہیں میرا سوار سکتا نہ گوار سکتا میں سمجھ خدا میں سمجھ من کر رہا اور نبی علیہ السلام نے سلسلے اس بلندی سے لوگوں کو کہا ایک دم بندہ ہو میرے ہاتھ سے بیٹھ کر اس جلدی میرا ضرورت کر سکتا سوال نہیں کر پوری زندگی منگنا نہیں بندے کو تھوڑے بندے نہیں اگر کوئی بکر نہیں کے صوبان نہیں کے چند بندہ نے اس سے بیٹھ کی تھی سوال نہیں کر نتیجہ کی ہوا تھا نتیجہ ہے اگر کوڑا بھی گر گیا نا کوڑے جو سوار ہے ان کے ہاتھ کو چھوٹا دے گیا بندے نے نہیں کیا میں نے کھڑا دی شکر ہے اور ان کیا ہے جی خودی کی توہین ہے اپنی غیرت کا جنازہ کرنا تو بندہ بچی سے محتاج رہا کرنا کی کر کے میں چاہنا چاہتا اور میں مسلم مستی بے لے عورت غیر سو اہل عالم را خلاف ہے جو مسلم ہے ساری دنیا کو بے نیاز ہوگا کہ باقی پوری دنیا میں فائدہ پہنچا تیرا سمجھ رب جنہیں آپ نہیں کسی کا محتاج میں باقی سب میں ہو گئے مومن میں یہی ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی شرطوں پیروں تک خیر ہی خیر ہوئے سب لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ نے کسی کا محتاج مہینے کے طور میں کرے سامنے رکھا کہ اللہ کے نا کی پڑھ دینے دن سمجھ منتر نرنے پڑھ لو ایسی گل نہیں یہ نرنے وہ ڈائجسٹ خلاصہ ہے دین کا تو صرف یہ نرنے سمجھ آ جان اور آدمیوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلی جائے کہ پورا دین ہو جاتا قرآن بھی جو کوئی منگا رسول اللہ کی سمجھ جو کمی منگی ہے یہ سارا رنگوں سے ظاہر ہو جاتا ہر ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام فرمایا خاصی و نوری نہاد بندہ ہے مولا استاد کتنے دیا جاتا بندہ کا خاصی و نوری نہاد ایک پاس نتیجہ بنیا مگر فطر کو بھی فرشتہ بالکل بے لوگ گناہ نہیں کرتے یہ بھی برائی بنے رہی ہے خاصی و نوری نہاد بندہ ہے مولا استاد ہے بندہ خدا نہیں بنے گا مگر فتنا ساری رب والی اسی طرح کریم اسی طرح جلیل اسی طرح رحیم اسی طرح تجواب اسی طرح غفور ہر شے جی رب وہ ایک چھوٹے جہ لیول سے نمونہ لگا خاصی و نوری نہاد بندہ ہے مولا استاد ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل دینے لوڑی تخت بیٹھ کوئی تعلیم ضرورت نہیں تھی محلہ میں ہوئی دردیشی رکھی پھر دیکھ رب چاہیے ایک اللہ رب العالمین نے میرے بزرگوں کی دو ایک پرانے نبی کے اندر آیتوں کے پیچھے جڑے نگینے جڑے جنہیں انگشتری سے ایت مکلی اور کسی ذکور رحیم آجندہ کسی توابنا رحیم آجندہ کسی سبیل علیم آجندہ یہ ہے خام مقامی یہ خانہ پوری نہیں کی یہ ایسا فلسفہ ایسی حکمت ایسا علم کا سرچشمہ میری سمجھ آ جائے کسی بڑے تو بڑے علامے نہ ہو گئے اب جنہوں نے رب کی شفاعت نہیں سمجھ آئی وہ ہو سکتا قانون ہون کتاباں دے اتنا ٹھہرو نہ کر دوں میرے نہ کوئی علم دین نہیں ہو سکتا علم دین کی خرید اور کرنی صرف خدا کی شکتا نہیں پہچانا جب رب کی سمجھ آ گئی ہے اور انہوں نے شکتا میں سامنے رکھ کے جو بندہ مار شروع کرنے کا میں بھی ادھر نہیں کروں یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ تخلق ہوتی اور وہ یہی دیکھیں تحقق اللہ کی شفاعت بھی صحیح معرفت ہو جائے اور آدمیوں کے مطابق اپنے آپ کو کرنا شروع کرے میں نے قرآن مجید کی جی آج میں پڑھی یہ پیدا نمونہ اٹھاؤں ہوا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب تو خطرناک فتنہ جڑا حدیث عشق ہوگا کہ جیسے دین کے دشمن
میدان جنگ ہار گئے، وطنوں کا وطن کر کے ہار گئے، تحریک اسلامی جنگ جی کو ترقی کر دی گئی، لوگ اسلام فوج در فوج آؤں گے، پھر آخری بار وہ جڑا اگر کارگر ہو جاتا پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا سارا کاروبار برباد ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے گھر سے حملہ کر دیتا کہ کہڑا نبی بنیا پھر دین نعوذ باللہ بدکار جانی اگر تو ایسا سیکر جنہوں سے بہتانا یہ مدینے کے مسلمان ابھی قیامت صحابہ کرام جگہ جب بیٹھے رہوں گے اور منافقین میرے سے پروپیگنڈا کر لوگوں نے دین رکھتا فرضا کی اسلام جاؤ تو لکھنے کرو کار کا حال اپنے گھر چھپان بن معطل منگا تو صحابی جنا کرتا جی دینا کے بجوس اور بغیر کا بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بھی خطرناک درجے میں قرآن نے کیا کسی ایسے زبانوں تو سن کے ایک دوسرے میں سنائی جاتے کہ انہیں پتہ نہیں وہاں اللہ حضور کہ اللہ کے نزدیک ہے تو بڑا جرم اس کائنات ہوا ہی کوئی نہیں سکتا نمبر کی دینی بھی اس میں تو کسی داغ لگاتا اور جنہوں لوگوں نے بھی حصہ لیا بد کسی کی نہ وہ اندر ہے اچھے بندے بھی جس کو پروپیگنڈے کے بارے قرآن اللہ رسول آدھے کہ جہی گل سنی وہ گل گاہ دلیل نہیں یہ آدمی ہے جھوٹے آن کی دلیل ہے یہ کوئی نیتی نہیں کہ سونی چاچا بچے کہتی ہونے سچی ہونی ہے ایسے ہی پروپیگنڈے گاہ تو گاہ پھیل جاتے اور اچھے میرے بندے کی عزت جی وہ تباہ کریں گے جہی گل سنو اس کرنے والے میں کوئی گل پروف دے یہ دلیل ہونی چاہیے رسول نہیں مننی نہ گاہ کر رہی جب تک یہ ثبوت نہ اپنے حد تک کرنی کر رہی ہے سنی سنائی کرو اخبار بھی لگے یا ٹیلی ویژن لگا جنہوں چاہتے ہیں بدنام کرتے ہیں اب ایک آدمی فرشتہ آتا اگلے جگہ شیطان ہوگی تو صرف اس کا پروپیگنڈے کی مہربانی کی بڑی گل نہیں چاہیے پڑی تو ایسے نیک بندے ہی اس فتنے کا شکار ہو گئے جنہاں چاہ کرتے ہیں خان ابن ثابت رضی اللہ جیسے بندے رسول اللہ کے شاعر حضور ممبر ہوتے بھی جو آتے تھے اس سے کھڑے ہو کے ناطا پڑھتے ہوئے حضور تھلے بیٹھے سو کے کہتے جی اے اللہ روح قدس آئی چاہیے ایسا بندہ اسے کرتا نبی اخلاق اسلام کی اپنی ساری کھکی کی غلطی بھی حضرت زینب بنت جاش کی ٹائم انہیں بڑا حصہ لیا اس کام میں اور سارا جو مہاراج نے کیا تو ایک بدری تھا یعنی وہ 300 کے روزے میدان بدر گیا تھی جنہوں کے بارے جبریل امین نے رسول اللہ کہا یا رسول اللہ کسی انہوں نے بدر والے اپنے کی سمجھ یاد میں اپنا سب تو افضل سمجھ یہ نہ کوئی مومن فرمایا کہ گراسی اور سردار فرشتے نے جہاں میدان بدر گراسی فرشتیاں جی انہوں کا یہ مقام بڑا امتیاز انہوں کا بڑی انہوں نے کہا انہوں کو مسکا اور ماں بھی گئی تھی اگر کوئی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال کی لڑکی وہ لڑکا غریب کنگال اور سارا خرچہ نہ لگ رہا تھی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ سب تو وقت کیا گیا کوئی حیا نہ چکا تو میرا رشتہ کی ہے میرا مقام کی ہے بدری ہونے پا رہا ہوں عزت کے لیے یہ میں برباد کر رہا ہوں رسول رہی بکری اس کا بہت اس کی بانے بدتمیز نے خاک اڑائی جس سے قرآن مجید کا آیات اتری اللہ تعالیٰ نے بڑی تلاوت کی تھی حضرت بکر جو نے فکری بات غصے کا جو قسم کھاتی آنا نہیں جلانا ایڈے نمک حرام لاؤ ایڈے برے کہ کوئی حیا نہیں پیتا انہیں کوئی انداز نہیں ہوتا لوگ قرآن نے اس موقع سے حوالہ دیتا اور کس طریقے نہ اہل ایمان میں لیا معافی دینا حضرت بکر نے کس طرح قائل کیا سنو قرآن کی ہے بڑی میں بات شروع کی کہ اللہ کی نشانہ صرف تصویر کے کما لی وہ سارے سامنے معیار کیا اس کے اندر جے تو رب ایسا رہتا ایسا رہنا تو بندے خواہ نہیں چلے جاتا ولا یا چلے اور الفجر منکم وقت سے اور القربا والمساکین والمہاجرین ذرا خیال کرو میں ظلم کی بات کی ٹیکس بچے بنیادی احسان حضرت بکر جی کے خاندان پہ کنے میرے جو قسم کھا کے اللہ نے فرمایا اور الفجر پہلے یہ اپیل کی تھی یہ تھوڑی گل ہے رب نے تمہیں دین والے بنایا تا خیال کیا کیتا ہے یہ شکریہ یہ ادا کرنا کہ تھی یہاں کا خرچہ بند کر دیں بس کہاں سے مرتبہ تا اچا مالو دولت رب نے تمہیں جگہ دیتی کہ تھی یہ قسم نہ کھاؤ کہ اپنے رشتے داروں اور مسکینوں اور وہ لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے رستے ذکر کی مہاجر کے بھی اللہ نے انہوں کی سفارش کی تھی مجرمہ بھی اور یہ کرنا تے لائق نہیں ہے کہ نہ کرو
رجے کی فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، قسم کھا کے خرچہ بند کرنے کی بجائے کسی درگزر کرو اور دفاع کرو اس معاملے میں، جو ہو گیا نظر انداز کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ توبہ توبہ. جیسے کیا تم کو قصور ہوں گے یا کہ نہیں؟ کسی انسان دے یا فرشتے جی ہوں گے تو پھر رب کو معافی کے امیدوار ہے گے کہ تمہارا رب تمہیں بخشے جی چاہتے گے واللہ غفور رحیم. ہاں میری بات آئی سمجھ؟ اللہ نے اپنی دو شرطیں سامنے کرتی ہیں، وہ اتنا قادر ہوں اور ساری مخلوق دے قبضے کیا تھی بڑھائے ہوگے ہر وقت رزق کا کھانے گے میرے نہ نافرمانی کے باوجود تمہیں یہ جواب دے دوں گا کہ میں نہیں معاف کرنا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشن والا ہے اور رحم کرنا. یہ تو کسی بھی جو بندے بننا لیں گے وہ نام لے لا سونا کہ بڑوں غفور رہے معاف کر دو تو رحم کر دو. اس سے بھی حضرت ابوبکر نے کیا اے اللہ کی ضرور چاہنے ہیں تو سارے گناہ بخشے، اسی کدوں گناہ تو بچے رہے ہیں. اس کو جی تو یہ کیا جی میرے کو معافی دینا چاہوں گے تو معافی دینا سیکھو. میں معاف کیا قسم کا کفارہ دیتا تو خرچہ اللہ بہا. ہاں رب یہ رسول اللہ کے زمانے کی مثال ہے. اللہ آتا ہے میں نے دیکھا کہ میں غفور رہی نا میرے نہ گرانا لاؤنا میرے ورگے پر. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، یہ حدیث پاک کہ اللہ طیب ہے، صاف ستھرا ہے، صاف ستھری شاید قبول کر عمل بھی انہیں وہی قبول کرنے جنا صاف نیتی ہے شریعت کے مطابق ہے، نیت ہی خالق ہے. مال بھی وہ قبول کرنا جنا طیب ہے. گندا ذرا قبول کرنے میں تم سے کوئی فرمایا نکلنی اور گندی شاید دین کا اللہ رکھے ارادہ بھی نہ کرے. دینی کی ذریعے بہت بڑی گل ہے، سوچو بھی نہ ورنہ یاد رکھو اس سے بھی تمہیں خیرات سے آزاد ہو سکے کہ جب اللہ کی باری آئی وہ بہت شادی تھی میری تو سمجھا جو کسی کا امید کرو کرو کر دیں نہیں دے دو میری یہی خبر کی تھی اللہ اللہ کا نہیں ہے تو اللہ خیرات میں رو نہیں. اور جن یہ گستاخی کسی کرنے کے بولے نام سے کٹیا شاید دیں گے اس کے ہے گے تو کسی سدا دے لائق دے مگر صرف اپنے حل درد درد پہنچ جاؤ. مجھے زمین کھا دے جوائی آ گئے جو میری حلوے اور پروسے پکڑا تو میرے نام سے غریب آ کے خیرات منگے کے بعد دینا تو میری قدر کر دوں. وہ میرا نام لگا وہی بڑی یہ نکلنی چاہ دینا تو فرمایا جو رب نے منگے تھے نا یہ اسمائے حسنہ جڑے دینا بتاؤ یہ مقام کرتی ہیں سوال کی کوشش ایک اپنے گائڈ لائن دے جان گے کسی مفتی کو فتوا لین کی لوڑ نہیں جنال من دھوکھے دے کے کوئی لکھواؤں کی لوڑ ہے. اپنے دل میں کچھ جس خدا نے منے وہ بھی پیچھے فتح جو بھی شان ہے اپنے اندر پیدا کرو نرم رویہ رکھتا اپنی مخلوق میں نرم ولیکن خدا بندے بالا پرت بیٹھیاں درے برکت نہ بچ شادی کروں گا تیرا اپنا پتر اینے لاڈا نہ پایا اگر بہت سنگری جلنا میں تو کرو چکے کے جنا بس جوش خدا میں دے نا ولیکن خدا بندے بالا پرت ہر اس کے لیے کا مالک ہے آسمان ہو گیا زمین ہو گیا وہ دے قبضے تھے یعنی لوگ تو بے قابو اپنی ٹھیک ہے میں تمہیں دو چار خلاف سیدھا دیکھنا درے رزق برکت نہ بس گناہ کرے دیکھ کے رزق کا دروازہ بند کیتا کنی عمر گزری تمہیں گناہ کر جا ہر وقت تم دینا بس تو کیوں کم کری مگر اگر باوجود رزق دے رہا ایک حلیم خدا نے من والا ہو کہ تیرے کو یہ نہیں ہوا کسی بندے کو تیرے کبھی یار غلطی ہوگی معافی منگا تو معاف نہیں کرنا تو ورنہ جو ایڈا تو شدید ہے نا سخت اسے بچے نہ کرنا ہے تو نہیں کروں گا جن سے ہم ایسے طرح تیرا حساب لوں گا جو تو نرم ہوئے گا نرمی نہ برتے نرم بن کے اندر کو میں رفیق نہ رزق نقصان کر اپنے اندر شاید پیدا کر میں دیکھوں گا مجھے تم نے اپنی شکل نظر ہوں گی میرے ورگا ہی ہے صبح اللہ و مناسب اللہ صبح رب کا رنگ اپنے پہ چڑھاؤ وہ تو پیارا رنگ کوئی وہ حسین ہے خوبصورت ہے سونے ہی بن جاؤ کرنا اگر کئی بکر نے حوالہ دیتا کہ دیکھو بیٹی کی عزت پہ حملہ آیا اور بیٹی کی معمولی نہیں رسولہ بھی دی اور کیتا انہیں جن کی ماں نے اور وہ سارے قبر کو خرچہ دے دی میرے جو قسم کھاتی چلا رہا سنا یہ نہیں تاری شان دے رہا ہے جہاں رب نے تمہیں کیا درجہ دیتا وہ مطابق یہ گل بن گئی ہے کہ معاف کرو درگزر کرو تو خدا بخشنا ہارو مہربان کیونکہ میں اللہ تعالیٰ محسن ہے خان
ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ تعالیٰ خود محسن ہے، احسان میں پسند کر دے. احسان اسی والے دینا میں شروع دینے کی گل نہیں مک جاتی. احسان اور زبان بہت جاننے لگتے، کسی کام کو سنوار کے کرنا، اس طرح کرنا جنہیں کروں گا کیا وہ حسن پیدا کر دینا، ان عربی زبان کو احسان کرنا. کبھی آپ نے سگے دہری ازمائی اظہار سے پل کوئی پاسن قتل، اور کسی قتل بھی کرو میدان جنگ کسی دشمنی تو تے قتل کریں تو حسن ہونا چاہیے. سارا رب احسان نہیں پسند کرتا، احسان ہونا چاہیے کھلی تلوار ہوئے جو چوبے لا لا کے مارو تو نچن کٹو، یہ رب نہیں پسند. ایسا کرو کہ مسئلہ پانے کافر ہے، خدا بدترین خلا دو اس کام دو کہ میرے بندے نے مارا تو تمہیں مارنا نہیں. فرمایا بہت کوئی پاس کر ربا جانور ذبح کرو، زیادہ ذبح کرنا جڑا جو انہیں کی رکھنا ماتے بہت آرا قسم دانا تیز چھری پہنا تو تیز کی ہے. فرمایا اس نے جانور نکالنا تو سامنے چھری تیز کرنی، یہی اسلام کے خلاف. وہ اچھا نہیں پیتا یہ نہیں کہتا. اور میں انہوں جمع کرنے تو پہلے انہوں پانی پلانا چاہیے سی کہ پانی نہیں پلا سکے. وہ جان لین کا خدا نے تم ہاتھ دیتا چلو تین برتن مخلوق میں آیا تو میں کھا پی رہا میرے کام نہ کرنا چاہیے. دیکھا دیکھا آدمی لتوں کو پھڑ کے بکری کسی کی جگہ جمع کر رہی اور میں جمع کرنے تو پہلے کیوں کئی موقع دے رہا ایک موت سے شریف سے آئی ہے تو کہیں کسی کے غریب کئی موقع کی گزار گیا نہیں ہونا چاہیے. اور جنہوں لوگوں نے اللہ دینا کے ساتھ نہیں سمجھا برابر مرشن ہے احسان سمجھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہے، عالم ہے، شام کے علاقے دین سکھاؤ کی حضرت عمر نے متعین کیا اور احمد ہے رسول اللہ نے اپنی زندگی فرمایا کہ قرآن سیکھنا تو 4 بندہ کو سیکھو. انہوں نے ابو الدرداء بہت بڑے تو موت کا وقت آیا کہ اونٹ کا نام بنون رکھا فرمایا اونٹ کو لیا سرانے لیا آپ نے فرمایا بنون خدا گواہی میں ساری زندگی تیری طاقت سے زیادہ بول سکتے نہیں لگا اور تمہیں کھانا چارہ دے کوئی کمی نہیں چلی. اور جب کوئی بندہ من آیا آدمی دے ذرا میں انہوں صحت کا دے دی طاقت کی اینا بوجھ آسانی نہ کھاؤں اس سے زیادہ اگر تو بدلے گا تو تم دیندار رہے کہ میں تمہیں اس کو اپنے سرانے کھڑا کیا تو کل قیامت دن تیرے کو میرے بارے گواہی نہیں جانی. تو پھر میں جانور نے کی شروع کیا تو میرے حق میں گواہی گئی میں ہندے چارے کرنا احسان اور نیکی کرنی تو قدر نہیں ہے. یہ روز سے بڑے ہر وقت فکر مند تھی میں جو ایسا کر رہا ہے ریکارڈ پر ایک فلم بن گیا اور اللہ نے دل قیامت میں روح کما جانی ہے کوئی مکر نہیں سکے. آواز وہ بھی ہوگی شکل وہ بھی ہوگی حرکتوں آپ کر رہے ہیں میرے منہ نہ مکرا 2 وقت ان کو پہلا ہوں آدمی جانور تک نہ شروع. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا خبر کے اندر ایک جانور چیختا چلاؤں گا لشکر کیا منڈراؤں گا ہوگا روندا ہوگا. نبی علیہ السلام کو سامنے آتا اور کہنے کو دکھ دیتا کیوں سکھایا اس غریب ایک صحابی نے کیا یار خدا میں گزر رہا ہوں ایک چاڑی سے یہ بچیاں کی ٹوٹی کی آواز آئی نکلے کہ میں پہلے بند ہے میں کدے روتا اور انہیں کھول دیتے ہوتی جو کہ نہیں تھی کھول دیتا. جانور نے نہیں سوچا یہ تو بچے پڑھی جانا میرے بل لگ میں نہ سی اس طرح کلے دی آج انہوں نے اپنے پڑھائے کھڑے کتنے کے کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ورحمہ بے باد منہا گئی دفرا رسول اللہ نے موقع مل گیا نا اللہ کی شان دوں گا. فرمایا جنہیں جانور اپنے چوزیا نہ پیار کرتا اللہ کی قسم خدا میں اپنے بندے نے گنا بے شمار گنا پیدا پیا. انہیں جڑے بنائے انہوں کا ویری بھی انہوں بچاؤ لیے انہیں ہر جتن کیا نبی کو دیا کتاب سمجھان کوئی کسر نہیں چلی انہیں جان کے چھاڑا مار دن دو بچی فرمایا موت سے ہی چل گیا جانور لے جا کے بچوں کو اتنے جا کے چل گیا ظلم نہ کیوں کہو گے اس اللہ کا دین سے کیوں بات بچے رب ایسے نو منگے گے جی زیادہ نام تو بے شمار ہے. رسول نے فرمایا کئی اگر میں کسی نے دسے ہی دل میں غیر کیا کچھ لوگ معافی یہ 99 صرف ننگے کیتے ہیں تو تھی صرف 99 جڑے یاد کر کے جنہوں تھلے بند ہونا کہ ہر وقت دیکھتے رہو کہ تھوڑا رب سزاد ہے معافی ملنے والے سے رحمت نم پڑھے میں کسی دیر دن کرا دوں. حضرت باجی سوامی رحمت اللہ علیہ شاخت ملے فرماؤں گیا
اور جہے سارے نیکی کر دے نا دیندار لوگ وہ تو اپنی نیکی پر رہی اللہ انہوں اجر دوں گا. جہے برائی کر دے نا میں نہ معاف کرتا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے سمن آفا اللہ صلاح وجہ کر رہا جرا معاف کرے در گزر کرے ان دن کے میں سفارش کا موقع دوں گا. تو آگے میں اس سفارشاں رکھی جانا یہاں بدماشاں چھڑاؤ جہے سن تنگ کر دے نا ذرا اندازہ کرو پیچھے ہے تو میں جی نیکی کا سلوک کر دے تو اپنی جگہ سے نیکی نہ ہی بچ جان گے. میں اپنے آپ برائی کرنا رہنا چاہنا مالا میرے پروں کے رات بندہ دوست نہ کرے. اگر کہ میں نے احمد ابن حنبل چلا رہا ہوں جس میں نے مار تجویز کو رہا ہوں اسی بلا وجہ بم پھینک کر کوئی گڈی کے مسافر مر گئے کوئی کدھر مر گئے کوئی انہوں کی دشمنی نہ حرام داد رکھنا نہیں پتا ہے یہ کس غریب نے مرنا کہڑے کہڑے کارو دینے ویسے اب درندے ہوئے نہیں دین نہیں آنا دین کا لگا سوگا بس چاہے کو جن ہو سکے پڑھائی کرو ہلکے خدا کا دفاع کرو ضرور نہ شریدم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردہ بتائیں. شادی انہوں نے ایسا دیکھ سنا کہ اللہ کے نیک بندہ نے دشمن اور جلدی کرنی تھی برا کیا میسر شرابی مقام کے بعد دوست آمد خلاف سے جنگ بڑا کوئی مرتبہ کیویں حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا چاہتا کیونکہ دوستانہ بنا کے نہیں رکھتا انہیں دشمنوں کا بھی نقصان نہیں پیتا. اللہ کے رسول صلاۃ والسلام اور ایک موقع سے بیان فرمایا حدیث نہیں چاہتا ہے لوگوں نے آپ کے بارے مشہور کرتا میں آپ نے اپنی غلطی میں صحیح حدیث ہے رسول اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے تھی اور اپنے مکے تو خون پوچھتے تھے فرما دے تھی اللہ کا ایک نبی جڑا انہیں اس طرح لوگوں نے زخمی کیا تو پھر نہیں آتا کہ اللہ مغفر قومی فین اللہ عالم اے اللہ میرے نہ انہوں نے اتنا کچھ کرتا مگر میں معاف کری یہ ڈال دے یہ نادان ہے بے خبر ہے انتقام نہیں چاہیا بخشی دعا اس کو فرما دیں اگر تو نیکاں کا مقام حاصل کرنا چاہو نا جو کر بڑا خدا جو انہوں نے ایک بندے نے کیا جو برے اندازی نفع چاہیا انہوں نے پڑھائی خدا کو منی ہے برائی نہیں کرے گی. رمضان بھی ختم ہوا اس سلسلے کے ایک واقعہ رسول اللہ کے خاندان کی نمایاں شخصیت حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ سنو پورا مہینہ غلام اور لوڈیاں بے شمار سے میں نے شاید ایسی بنایا رکھے کل نہیں تھی کوئی رمضان سے جب آنا کسی غلام نہیں مارنا کسی لوڈی نہیں مارنا پاوے وہ غلط کام کری جان نہیں جان کہ قرآن نے آپ غلط کام کیا قرآن نے آپ کیا سب بھی وہ نوٹ بک بن گئی سزا نہیں جن دن آخری رات میں رمضان سے جن سدنا اکٹھا کرنا تو کتاب کر رہے ہیں اور اسے رکھنا قرآن تو خدا وقتا کام کیا اور میں تم کوئی سزا نہیں یاد ہے انہیں اپنا بالکل ہاں بڑا ابنا رسول اللہ اے رسول اللہ کے سزا دے سکتے سارا کو باری باری اقرار کرا کے چلی چلی کے دس کے پھر انہوں نے درمیان کھڑے ہو جانا اور رکھنا ہوں میں کہیں جاؤں گا کہ تھی بلند آواز میں کہیں دے ہو کیا علی ابن حسین جن تو سارے گناہ لکھے ان ربک سب احسا علیکا کل ما ملتا جو تم برائیاں کرتا رہا تیرے رب نے بھی ادھر لکھیاں تیرے ذرا معافی منگتا انداز پہلا انہوں سے اقرار کرا دوارے کھڑے کر لے اور اچھا ہم کسی نہیں کہو میں علی ابن حسین جو تو کتا بھی تیرے رب نے لکھنا تما کہتا لینا کل ما ملنا جنہیں تو سارے عمل لکھے ہیں تیرے رب نے لکھا ذرا دے کتاب تو کرا کا بالحق کہ رب کو دفتر موجود ہے جنہیں سچ 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 کے دان کر دیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها جو چھوٹی بڑی گل کی ہوئی ہے وہ تجد کل ما ملتا لگے حاضرہ کما کل ما ملنا لگے کہا ہے جنہیں جو اصا کیتا سی باقی تیری کتاب نے سارے سامنے کرتا بھی سانو مننا پیا ہوا ہے تم ہی اپنی کی صاف اور بخشا تمہارا ترجیح میرا ملیک الافر ہم تو سانو معاف کر دے کہ در گزر کر جنہیں تو اس مال کے کائنات کو آپ اصل پہ امیدوار ہے جنہیں تو آس رکھنا دے وہ تیری معاف کرے تو سانو معاف کر بس یہ لمبی دعا کراؤں جاندے یب تو روندے اور ایک طرح ہی ماتم کر دے میں آدمی کا مر گیا ہوں اور ہوں دیا رب تو حکم دیتا ہے تو جسے جاتی کی کیوں معاف کر دے یہ نیا معاف کرتا کوئی بدلا نہیں گیا ہوں نہیں چڑیا اور یہ سارے سارے جڑے آ تک تو رکاوٹ مردال اللہ سے انی ویس کا رکبتی
میں تمہیں اس کو معاف کیا اور اس پر تمہیں کرنا آزاد نہیں کرتا بجاؤ تھی غلامی ہے. اس امید کسی طرح جا تو میں اپنے مولا کے سامنے پیش ہوا میرا رب بھی میرے معاف کر دیا میری گردن دوستوں رہا کر کے روزانہ بھی غلام آزاد کرنے اور پورا بندہ اس طرح ہی کرتا 600 کے قریب آزاد ہونے اور آخر کیا رو رو کے دعا کرنی جی میں تمہوں معاف کیا مینو بھائی انسان کا رسول اللہ کی اولاد کیوں مگر فکر ہی یا اللہ کو جانا حساب دینا. آخر کے وزیر کا واقعہ سنوں اے میرے کو عرصار ابن حبیرہ حنبلی وزیر ہے بہت بڑا انہیں بخاری شریف کی شرح لکھنی شروع کی وزیر اعلیٰ ہوں عون الدین ابن وفر یا بن محمد بن حبیرہ الحمدلی 560 ہجری کی فوت ہے. مگر وہ بخاری شریف کی روایت آ گئی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جس بارے کہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہوں نا اللہ ان سب تو وڈی دولت دین کی سمجھ دین کی سمجھ رب کا بہت بڑا انعام ہے جڑا کسی نے اتارا ہے سکھا کا لفظ آیا وہ چیز کا ذہن اس پاس ہو گیا یہ چارے فقیر جڑے بڑے گزرے ابو حنیفہ مالک شافعی احمد یہ سارے جنہ کے لاتے متفق ہے انہیں کٹھیاں کر دیا اور جنہ جنہ کا اختلاف وہ بھی کرتے یعنی اب پوری شریعت دو حصہ جمع امامہ کا خلاصہ ابن حبیرہ نے کرتا ایس مسئلے کے چارے متفق ہے ایسے اختلاف ہے. یہ جو شروع کے حالات کے مان بھی جوزی رحمۃ اللہ کے حوالے میں لکھا ایک دن ابن حبیرہ وزیر اعظم بیٹھا سی اور سانو اپنی وہ کتاب رکھتا ڈکٹیٹ کرا رہا اسی بیٹھے سی انہیں ایک آدمی آیا اور وہ ایک اور آدمی سی جنہوں نے پڑھیا سی کون آن والے آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں میرے طرح قتل کر دیا ایک قاتل ہے میں نے پکڑ کے لے آیا نے فلاح کی ہے. تو وزیر اعظم نے پوچھا قتل پر تو نے قتل کیا کالا نام کہنا کہا قتل کیا میں طرح جرا بہن بہن کلام میری ابھی گل بات ہوگی جھگڑا لگ گیا میں قتل برحق کیا تو فریق کیا ہوگا مقدمے والا بھائی اس آدمی کا کھلنے میں لگ گیا حتیٰ نہ سلائی یہ سارے حوالے کرو قاتل تاکہ اسی ان کے ساتھ قتل کریں انہیں اقرار نہیں کر رہا قتل کا. تو وزیر اعظم نے حکم دیتا پہلے تو ہو ولا سکتے ان چھڑ دو قتل نہ کرو وہ کیا یہ کس طرح ہو سکتا سارے بھرا نے قتل کیا آپ نے فرمایا وزیر اعظم نے پر تبدیلی وہ نہیں ہے تھی میرے کو بیچ دے بالکل تو قاتل ہے کسان بنتا میں جن قیمت تھی لینا چاہتے لے لو پر ایک بندہ میرے ہاتھ سے بیچ فرش کرا میں نے میرا سے دینار وہ زمانے 600 سونے کا فون جڑا انہوں خرید لیا بھیج دیتا انہوں سونا وہ چلے گئے کافی میں کو بیٹھا رہا پوری جانا بیٹھا رہا وزیر اعظم نے 50 دینار اور پلے کر دیتے 600 جو خرید لیا 50 اور دیتے تو کوئی نہ لے وزیر تو امام ابن غزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا لگتا ہے ہم کہہ رہا ہوگا بہت نیک شروع کیا ملتا ما امر عظیمہ بڑی عجیب گل کی قتل تو انہوں نے بچایا قیمت بھی پلوں دیتی ہوں پلوں پہ وہ باہر لگتا پہلے احسان ہے اتنا بہت نیک شروع کریں تجھے یقین کرتی پکار وزیر امن احب یار مننا ہے جمنا لا ہے اس گل کا اج تک کسی نہیں پتا کہ وزیر اعظم کی سجیات جڑی ایک کہانی نہیں ہے نظر آؤں گا بظاہر ٹھیک نظر آؤں گی مجھے روشنی تو کیا لگا تو کسی نے پتا تو میری سجیات میں کچھ نہیں ہے کوئی نماز اللہ اٹھان گے نہیں اللہ سجائے سارے تزام مان سی تو کالا بڑا اللہ چار گا نہیں اللہ کی کسی میری یاد کام نہیں کرے میری روشنی ہے نہیں تدرو نماز سب تمہیں پتا بھی ہے کس طرح کیوں نہیں ہوئی ادھر سنو اندازہ کرو کہ وزیر اعظم اور ایک قاتل اقراری ہے مگر جو نہیں کیتا کہ وہ برباد کی دے رہا میں تو ہمیں پتا میری یاد کیوں نہیں ہوئی کہنے نہیں کہنے لگا جن میں قتل کو بچایا ایک دن آیا اور اسے میں اپنے گھر بیٹھا سکھا بھی ایک کتاب پڑھ رہا میں طالب علم سے مطالعہ کر رہا انہیں کو ایک ٹوکرا سی پڑھا اور انہیں آ کر کہ ان میرا حاضر کر لا آج چوک میرا ٹوکرا پلانے کا کام کیا ماں آگے شکری فتو دواری میں نے کر میرا ایک کام اللہ طالب علم کتاباں پڑھ رہا یار تجھے غور نہیں چکا لاکا منی پکڑا ہے نہیں مزہ یعنی مارا موقع میری اچھے میری اکھن نہیں کرتی سے چلا گیا انہوں بعد آج یہ مکھے لگا ذرا مرا ابا بتا لے کرا جاؤں آگا اس کو بعد میں نہیں دیکھا آج کے دن تو پہلا آج یہ قتل کر کے پیش کیا گیا
فذکرت ما صنابی، میں یاد کیتا کہ نے میرے نال کی کیتا سی، مگر نہیں رب نے کتنے بتایا. میں طالب علم جاگ ویر آدمی سلطنت کا فارت و قابل احساس ریا بل احسان مر قدرا. میں کہا دیر کو غلط کام ہوا سی، مگر اس غلطی کے بدلے میں اتنا احسان کرا جرا میرے جیسے پاور پر کرنا چاہیے. اتنا اقتدار ہوا میرے کو، میں بھی بٹیاں اڑا سکتا مگر نہ شکری ہوں. رب نے طالب علم کو کر کے تین ادارت دے گے تو یہ حق ادا کیا. اس نعمت کا شکرانہ یہی ہے یہ نے میرے نہ زیادتی کی مگر میں آزاد نہیں کیا جو پہلے پنجاب کی نار بھی دیتے. اے نمونہ جو سارے اور نیک لوگوں کا جڑے اسلام نے پیدا کیتے تھے اور جی طرف اللہ کی کتاب اور رسول کی سمجھ میں دعوت دینی یہو جہ بنو. رب نے یہ چاہیے پیش ہوئیے تو کیا جگہ ہوئے سلام علیکم دماغ برتوں سنے مقبدار. شاباش ہے تے جمن سے بھائی تھی دنیا 4 دن گزارے تو مینو راضی کر کے آئے. سلام قولم رب رب سلام کو کیسی بھائی مزہ کے تازہ دے جانے جتیاں کرنیاں شروع ہو جانا. معاذ اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ہم احترام کے 16 تاریخ میں